جو عمران خان کرتا رہا ہے وہی اب یہ بلاول کر رہا جی ہے. مجھے تو شروع سے یہ تھا کہ دس مین ول بی اے ٹائپ آف، یعنی اسی قسم کی باتیں کرے گا. بلاول ڈزنٹ ہیو مچ ٹو آفر. ترکی کے صدر کی تقریر کے بعد ایک ملاقات ہوئی دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان، ترکی اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے درمیان، اور اس ملاقات کے بعد جے شنکر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. ساتھ میں ہم نے سائپرس بھی ڈسکس کیا. سائپرس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ جانتے ہی ہیں، اور اس کے بعد پھر پورا بھارت میڈیا اب ترکی کے پیچھے لگ گیا ہے. نہ ترکی کا ستیہ ناش ہوتا. ہاؤ مچ ایردوغان کین چینج. قسم کی نان سینس باتیں جو ہے نا ادھر ادھر سے ٹرکی جیسے ایک سیکولر ملک میں بھی آپ ہوتی ہیں، کیونکہ اسلامزم جو ہے نا ایز این آئیڈیالوجی. اور شاید ترکی اب ریئلائز کر رہا ہے کہ بہت زیادہ تنقید کی بھی بھارت پر ہم نہیں کریں گے. میں کہو کہ لک انورڈز انٹو پاکستان، جو ہو رہا ہے پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ. اور لیکن اور یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اینوڈائن اسٹیٹمنٹ تھی، لیکن بہرحال کشمیر کا ذکر کرنا اٹ سیلف واز امپورٹنٹ. 2020 میں بھی بلکہ 2019 میں جب بھارت نے یہ غیر قانونی اقدامات کیے تھے 5 اگست 2019 کو، تو اس وقت بھی اس سیشن میں بھی ایردوان صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں کشمیر کا معاملہ اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اس کو یو این کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. لیکن اس بار اس یو این جی اے سیشن سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ سمرقند میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ تھی، اور اس میں سائیڈ لائنز پہ بھارت کے پرائم منسٹر اور صدر اردوان کی بات بھی ہوئی تھی. اور شاید ترکی اب ریئلائز کر رہا ہے کہ بہت زیادہ تنقید کی بھی بھارت پر ہم نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایک ان کا اصولی موقف بھی ہے، اس کو بھی وہ سامنے رکھتے ہیں. اس لیے ترکی بھارت کا ذکر ضرور کرتا ہے. اب حالانکہ ایک سافٹ لینگویج استعمال کی ترکی کے صدر نے، لیکن وہ بھی ناگوار گزرتی ہے بھارت کو. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی تقریر کے بعد ترکی اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی سائیڈ لائنز پہ نیو یارک میں. ترکی کے صدر کی تقریر کے بعد ایک ملاقات ہوئی دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان، ترکی اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے درمیان. اور اس ملاقات کے بعد جے شنکر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی میری ملاقات ہوئی اور ہم نے دو طرفہ تعلقات ڈسکس کیے، یوکرین ڈسکس کیا، اور ساتھ میں ہم نے سائپرس بھی ڈسکس کیا. سائپرس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ جانتے ہی ہیں، اور اس کے بعد پھر پورا بھارت میڈیا اب ترکی کے پیچھے لگ گیا ہے. اور ایک طریقہ ہے کہ دوسرے جو لیڈرز ہیں کم از کم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چلیں ترکی کے پریزیڈنٹ نے تو کر دیا، لیکن اور کوئی کشمیر کا ذکر نہ کریں. اور اب پورا میڈیا ترکی کے جو ہے وزیر خارجہ کے اور ترکی جو خاص طور پہ صدر ہیں اردوان، ان کے پیچھے لگ گئے. اور بھی یہاں تک نہیں بلکہ کچھ میں نے بھارت کی میڈیا رپورٹس دیکھی، یہاں تک بھی اب ترکی پہ الزام لگ رہے ہیں کہ جو ان کی شاید کینک پسٹلز ہیں وہ بھی کشمیر کے جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کو اویلیبل ہیں. تو یہاں تک بھی اب بات ہو گئی ہے. تو ایک لحاظ سے یہ بتانا چاہتے ہیں بھارت کے لوگ کہ اگر آپ کشمیر کا کسی بھی ملٹی لیٹرل فورم میں کشمیر کا اگر ذکر بھی کریں گے تو وہ بھی ہمیں منظور نہیں ہے، کیونکہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے، اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنل فورمز نے اٹھائے. تو چلیے اب کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ سائپرس کا معاملہ اس لیے اٹھایا جے شنکر صاحب نے کہ 1974 سے ایک یہ معاملہ چل رہا ہے. سائپرس جو نارتھ سائپرس ہے وہ اس وقت آپ کہہ لیجئے گو کہ وہ انڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ترکی ان کے معاملات کو دیکھتا ہے. تو سائپرس کا ذکر کرنا اپنے ٹویٹ میں یہ ایک لحاظ سے انٹرسٹنگ تھا کہ کس طرح ریئیکٹ کیا بھارت نے وہاں پہ. مجھے لگتا ہے کہ بلاول لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے نا جی، وہ امیٹیٹ کرتے ہیں عمران خان کو، عمران خان ان کے دادا کو امیٹیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک عجیب قسم کا لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے. جی جو عمران خان کرتا رہا ہے وہی اب یہ بلاول کر رہا ہے.
مجھے تو شروع سے یہ تھا کہ دس مین ول بی اے ٹائپ آف، یعنی اسی قسم کی باتیں کرے گا. بلاول ڈزنٹ ہیو مچ ٹو آفر. اور اس کے دیکھو نا سندھ کے اندر یہ فلڈز کے دوران اور یہ اور آصف علی زرداری اور انہوں نے کوئی زیادہ ایکٹیویٹی وہاں پہ نہیں کی لوگوں کی ریلیف کے لیے. یہ حرکت پنجابیوں کو گالیاں دینا، پنجابیوں کو برا کہنا، آئی ایم یوز ٹو دیٹ. پنجابی بہت برے ہیں، اور بینگ اے پنجابی آئی نو کہ یہ کیا کیا زیادتی کرتے ہیں. انہیں کہو کہ لک انورڈز انٹو پاکستان، جو ہو رہا ہے پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ. کیا دنیا کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یا کیا ہو رہا ہے آپ کی حکومت کے دوران اور عمران خان کی حکومت کے دوران جو ہو رہا ہے؟ انڈیا کہتا ہے کہ دے اونلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ وہ پارٹس آف دا فارمر جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ جو پاکستان کے پاس ہیں، یا پاکستان نے وہ اکائی چین کا حصہ چین کو دے دیا ہے. لہذا کشمیر ایک ان کا اٹوٹ انگ ہے، اور اٹوٹ انگ کا ایک حصہ پاکستان نے انلیگلی آکوپائی کیا ہوا ہے. اور انڈیا کا ٹوٹل ہولڈ ہے اپنے کشمیر پہ. وہاں پہ وہ اتنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ریلویز لے آئے ہیں، ایک سنا دنیا کا سب سے اونچا برج وہاں پہ بن رہا ہے. Who is going to let that Kashmir land up with in another position? ریئلسٹک ہونا چاہیے نا. یمن کے اندر جہاں پہ اصل میں پچھلے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں، وہ عراق اور ایران وار میں 1.5 ملین لوگ مارے گئے تھے. تو مسلمانوں نے مسلمانوں کا قتل جتنا کیا ہے باہر سے، تو ٹھیک ہے بوسنیا میں ہوا تھا، وہاں پہ بھی آ کے تو پھر نیٹو نے ہیلپ کی تھی، آپ کو پتا ہوگا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. ہاں جی. تو مسلم ورلڈ ہیز فالن بیک ان ڈیولپمنٹ بیکاز یہاں پہ وہ ماڈرن ڈیموکریٹک سیکولر انکلوسیو سوچ ہے ہی نہیں. ترکی کو اتا ترک بچا گیا ہوا ہے، ورنہ ترکی کا ستیہ ناش ہوتا. ہاؤ مچ ایردوغان کین چینج وہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے عورتوں کے رائٹس پہ اور یہ اور وہ ریمینس ٹو بی سین. کئی بےہودہ سی لاز بھی آئی تھیں کہ جو کوئی مرد 13 سال کی لڑکی کو ریپ کر دے تو اس کے ساتھ اس کی شادی کروا دی جائے، یعنی سزا کے طور پہ. بالکل. شاید ریپ تو وہ کرتے ہی ہے کہ وہ اس کو چاہتے ہیں حاصل کرنا. بالکل. تو ریپ کر کے اس کو حاصل کر لینا سزا ہے یا ریوارڈ ہے فار دا ریپ؟ یہ مجھے بتائیں. ایگزیکٹلی. اور ایک اور بات ہے جی سر، اس عورت کی کیا جس کا ریپ ہوا ہے، would she want to be with such a man؟ کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے؟ یہ اس قسم کی نان سینس باتیں جو ہے نا ادھر ادھر سے ٹرکی جیسے ایک سیکولر ملک میں بھی آپ ہوتی ہیں، کیونکہ اسلامزم جو ہے نا ایز این آئیڈیالوجی اس میں کوئی پروگریسو ویوز نہیں ہے. حجاب پہنا دینا، نقاب پہنا دینا اور کہنا یہ ہمارا کلچر ہے، بس اس کے اندر ہی ان کی وہ کاسمیٹک، اور وہ بھی بیڈ کاسمیٹکس کا کام ہم اب بڑے کمال سے کرتے ہیں.